فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو کہ جب تک تیری غلامی قدم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ مجھے قبول نہیں ہے تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔ مال بناتے 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 نہ اپنا ہوش نہ بچوں کا ہوش، میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ وقت کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ ایک شخص آئے، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں۔ وہ بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دے؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہی ہے۔ بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتے ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا۔ تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے، جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو، روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہو۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے وہ اپنا اندر دیتے تھے، تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں۔ جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، کہ اپنی صفات کی وجہ سے۔
सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत हसन वल हुसैन। तो आप उनके लिए टाइम निकालते थे और बच्चा बन के उनसे बातें करते थे। अपनी बीवी 9 बीवियां थी। ये शादियां आपने सिर्फ जिंदगी समझाने के लिए की, वरना सारी जवानी तो एक बेवा के साथ जो 2 दफा बेवा और 15 बरस पड़ी। ये सारे बच्चे बैठे हैं, इनका अब्बा कहे कि तेरी शादी करनी है, तेरे को 15 साल बढ़ी है, इंशाअल्लाह अगले दिन एक कराची पहुंचेगा। और मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी की और उनके साथ 25 साल गुजार दिए। सारी औलाद भी उनसे हुई। हज़रत मारिया से एक बेटा हुआ, तो सारी औलाद आपके सामने चली गई सिवाय हज़रत सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम की। तो आपने फरमाया मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा। मैंने जहाँ बेटी की शादी की, जहाँ अपनी शादी की, आसमान से वही आई, फिर मैंने शादी की। तो वो थी हमें ज़िंदगी समझाने के लिए। हर किस्म की औरत से निबाह करके आपने घर चला के दिखाया, फाकों के साथ घर चला के दिखाया। क्या वो अखलाक थे आपके। इजहार मोहब्बत खामदों से कहता हूँ, बीवियों से कहता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। औलाद से इजहार मोहब्बत करो, औलाद को इज्जत भी दो, मोहब्बत भी दो और इजहार भी करो, वरना ताल्लुक मजबूत नहीं होगा। सैयदा फातिमा जब आती थी हमारे नबी के घर तो वॉल टू वॉल थे। ये तो नहीं कि किसी वो दूसरे मोहल्ले में रहती थी, दीवार से दीवार मिली हुई थी। जब हजरत फातिमा आती तो आप ऐसे खड़े हो जाते, खड़े हो जाते और वहीं खड़े नहीं रहते थे, थोड़ा आगे बढ़ते और हाथ पकड़ के माथे का हाथ पकड़े हुए हमको पहले बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। ए दो जहान के सरदार होकर बेटी के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और आपने फरमाया तुम्हें एक खर्च बताऊं जो सबसे ज्यादा अजर वाला है, जिहाद से भी और सदक़े से भी और मस्जिद बनाने से भी और जितनी भी शक्लें, जो आपने कहा सबसे ज़्यादा जिसका अजर है वो खर्च बताऊं। तो साहबा ने पूछा जी बताएं। तो आपने फरमाया अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई और वो वापस माँ बाप के घर आ गई, या वो बेवा हो गई और वो माँ बाप के घर आ गई, उस पर खर्च करना सबसे बड़ा अजर व सवाब है। क्या वो बोझ बन जाता। ये एक खूबसूरत जिंदगी है, ये आपको एनाटॉमी से तो नहीं मिलेगी, नहीं फिजियोलॉजी से मिलेगी, तो मेरे नबी की जिंदगी से मिलेगी। मैं वहीं से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। और एक बात पल्ले बांध ले आप, इस जबान को काबू करो। मेरे नबी ने हजरत माज इब्न जबल से फरमाया माज तुम्हें शरीयत का खुलासा बताओ। शरीयत का खुलासा कहा जी क्या है। तो सारे बच्चे मुझे देखो, आपने ऐसे किया और ये कैंची बनाई और उसको जैसे काटते हैं ना ऐसे काटा और फिर फरमाया उफ़ लिसानक, इस पे काबू रखना। ये जो तस्वीर बनाई है ये तो बच्चों के लिए होती है, बच्चों की किताबों में तस्वीरें होती हैं, बड़ों की किताबों में नहीं होती। तस्वीर बनाते हैं कि चीज़ समझ आ जाए। माज बिन जबल के हाथ में उलमा का झंडा होगा क़यामत के दिन, उसको ऐसे समझा रहे हैं जैसे बच्चे को समझाते हैं। क्यों? मुश्किल बहुत, मुश्किल बहुत। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अब बोल का भी हिसाब होगा, तेरा भला हो।
سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبانوں کی. اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو, اوروں کی برائی ختم کر دو, جھوٹ بولنا ختم کر دو, گالی دینا ختم کر دو, اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. طنز نہ کرنا, تانے نہ دینا, مقابلہ نہ کرنا, تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے, کہ تو نے کیا کیا ہے. کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں. یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ, یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے, ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے MSc اور PhD ان کے نوکر ملازم. تو تمہارے A کیوں نہیں آئے, تمہارا B کیوں آ گیا, تمہارا C کیوں آ گیا, ساڑھے واری دا C B ہوندہ ہی نہ آئی, 33 نمبر آئے.